جب حلیمہ سعدیہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گاؤں یعنی بنو سعد کی طرف جانے لگیں تو ان کے پاس سواری کے لیے ایک اونٹنی تھی جو اتنی دبلی پتلی تھی کہ اس کا دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ لہٰذا جب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی بیٹھ گئی اور چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے خامند آگے بیٹھ کر اونٹنی کو چلا رہے تھے اور ان کے پیچھے حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں نبی اقدس کو لے کے بیٹھی تھی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں حیران ہو گئی کہ پہلے ہی ہماری سواری کمزور تھی، لیکن اس بچے کا اتنا وزن تو نہیں ہو سکتا جس کے بوجھ سے اونٹنی نہ چلے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہماری سواری پہلے ہی کمزور تھی، اور پھر جب ہم مکہ شہر میں آئے تو اس کو صحیح طور پر چارہ نہیں مل سکا، لہٰذا یہ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی، ابھی آپ نیچے اتر جائیں اور اونٹنی کو چلائیں۔ جب مکہ شہر سے نکل جائیں گے پھر آپ بھی اونٹنی پر بیٹھ جائیے گا۔ لہٰذا جب میرے خامند اترے تو اونٹنی چل پڑی، اور شہر سے باہر نکلنے پر جب ہم دوبارہ پہلی حالت میں بیٹھے تو اونٹنی پھر بیٹھ گئی۔ پھر حضرت حلیمہ کے شوہر نے ہمارے نبی کو آگے اپنی گود میں بٹھایا اور آپ سب سے آگے بیٹھ گئے تو ان کی اونٹنی قافلے والی تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ تو قافلے والے پکارنے لگے کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سواری وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے۔ پھر حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قبیلہ بہت غریب تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میری اپنی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ میرا اپنا بچہ سارا دن روتا رہتا تھا اور میرا اتنا بھی دودھ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پلا سکوں۔ لیکن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی وہ پہلا دن تھا جب میرے سینے میں بھرپور دودھ اترا، اور میرے اپنے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ جب شام کو بکریاں چر کے آئیں تو تمام بکریوں کے تھن دودھ سے مکمل بھرے ہوئے تھے، اور ہماری ایک اور اونٹنی تھی جو کمزوری کی وجہ سے نہیں چل سکتی تھی، لیکن اس دن وہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس کے تھنوں میں بھی مکمل طور پر دودھ بھر آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ کے گھر جانے سے ظاہری اور باطنی تمام برکتیں کھول دی تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ کے مطابق ہمارے نبی کی بڑھوتری عام بچوں سے بہت تیز تھی۔ دوسرے بچے جتنا ایک مہینے میں پھلتے پھولتے تھے، ہمارے نبی ایک دن میں اتنے بڑھ جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی تو آپ 6 سال کے بچے لگتے تھے، اور 4 ماہ کی عمر میں آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ اماں حلیمہ، میرے بھائی سارا دن بکریاں لے کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا، بیٹا یہ بچے ان بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جاتے ہیں اور شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے ضد کرنے لگے اور فرمایا کہ مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جانا ہے۔ پھر ہمارے نبی بھی بکریاں لے کر جاتے تھے اور شام کو گھر کی طرف واپس لوٹتے تھے۔ اسی دوران ایک دن حلیمہ سعدیہ کے 2 بچے عبداللہ اور شیمہ دن کے وقت بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آئے، اور انہوں نے کہا کہ قد جاء الرجلان فقتلہما، 2 آدمی آئے اور انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت گھبرا گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام قریش کی امانت تھے۔ چنانچہ میں دوڑتی ہوئی جنگل کی طرف گئی تو دیکھا کہ سرکار مدینہ ایک درخت کے نیچے ٹہنی پکڑ کر صحیح سالم کھڑے ہیں، لیکن آپ کے چہرے انور کا رنگ بہت تبدیل ہے۔ تو میں نے فوراً نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کے لٹایا اور میرے سینے کو ناف تک کھولا اور میرے دل کو نکالا۔ میں یہ سارے کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
پھر انہوں نے میرے دل کے قریب موجود ایک خون کے لوتھڑے کو باہر نکالا اور کہنے لگے ھذا حظو الشیطان، یعنی یہ شیطان کا حصہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حیران ہونے لگی کہ جب دل کو باہر نکال لیا گیا تھا تو آپ ابھی تک زندہ کیسے ہیں؟ لیکن جب میں نے آپ کا کرتا مبارک اوپر کیا تو سینے سے ناف تک کا جسم سلا ہوا تھا اور سلائی کے نشان صاف ظاہر تھے۔ اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں لگے اس سلائی کے نشان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ بہت سے مسلمان آج بھی اس شق صدر کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تواتر کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے۔ بی بی حلیمہ ہمارے نبی کے اٹھنے، جاگنے، گفتگو کرنے کے طریقے سے بہت متاثر تھیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب بی بی حلیمہ کو کنفرم ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزرگوار ہستی ہیں۔ چنانچہ اپنے علاقے کے ایک راہب کے پاس نبی علیہ السلام کو لے گئیں اور ان تمام خصوصیات اور شق صدر کے واقعے کا ان کو بتایا۔ راہب نے آپ میں موجود تمام نشانیوں کو پا کر کہا ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ بی بی حلیمہ اچانک گھبرا گئیں، انہیں خوف تھا کہ کہیں اس قدر عظیم شخصیت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہمارے نبی کو لے کر واپس مکہ مکرمہ آ گئیں اور آپ کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی۔ جب آپ 2 سال کے تھے تو حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ اس وقت بھی لے کر آئی تھیں تاکہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دے، لیکن اس وقت بی بی حلیمہ منت سماجت کر کے دوبارہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اسی لیے حضرت آمنہ پریشان تھیں کہ یہ تو منت سماجت کر کے دوبارہ لے گئی تھی، اب کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اچانک واپس کرنے آ گئی ہیں۔ تو بی بی حلیمہ نے شق صدر کا سارا واقعہ بتایا اور خوف ظاہر کیا کہ کہیں میرے پاس اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا، اسی لیے اس بچے کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ اب ہمارے نبی اپنی والدہ ماجدہ کی پرورش میں آ گئے تھے، آپ پیدائشی یتیم تھے، اس لیے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت فرماتے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے اور ہر وقت ان کی محفل میں بڑے بڑے سرداران عرب موجود ہوتے تھے۔ ہمارے نبی بھی اپنے دادا کے ساتھ جاتے اور سرداران عرب کے مابین ہونے والی گفتگو کو سنتے رہتے تھے۔ بی بی حلیمہ کے پاس رہ کر آپ کی زبان بہت فصیح ہو چکی تھی اور حضرت عبد المطلب کی محفل میں رہ کر آپ سرداروں کی صحبت پا رہے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کم عمری میں ہمارے نبی کو بہت سی خصوصیات سے مالا مال کر دیا تھا۔ پھر اسی سال جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے مدینہ کا سفر کیا اور ایک باندی یعنی ام ایمن اور ہمارے نبی کو ساتھ لے کر قبیلے بنو نجار میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ مدینہ میں بھی لوگ آپ کی کم عمری کے باوجود عقل مندی والی باتوں سے بہت متاثر ہوتے تھے اور چند ہی دنوں میں آپ کے حسن، شائستگی اور عقل مندی کے چرچے پورے بنو نجار میں ہو گئے۔ حضرت آمنہ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں مدینہ والے آپ سے حسد نہ کرنے لگیں اور کسی کی نظر بد آپ کو نہ لگ جائے، اسی لیے انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپس آتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے۔ یہ مقام ابوا سڑک سے دور پہاڑوں میں ایک کچے راستے پر واقع ہے۔ اس مقام ابوا میں پہنچ کر حضرت آمنہ کی اچانک موت واقع ہو گئی اور ام ایمن نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ والدہ کی جدائی کے باعث ہمارے نبی بہت پریشان رہتے تھے اور تنے تنہا گھر کے کسی کونے میں چھپ جاتے یا مکہ کی ویران پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ بہت مایوس رہتے تھے، لیکن ابھی بھی آپ اپنے دادا کی کفالت میں تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پورے 2 سال بعد یعنی جب آپ کی عمر 8 سال تھی، اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اپنے دادا کی وفات کا صدمہ آپ کو بہت گہرا لگا تھا۔ یہ زخم پوری زندگی نہ دھل سکا اور آپ کئی بار زندگی میں اس موقع کو یاد کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔
عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا، کیونکہ حضرت ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے اور باقی چچا سوتیلے تھے، اور ابو طالب آپ کو بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے کفالت ان کے ذمے آئی۔ عبد المطلب کے بعد مکہ کی سرداری بنو ہاشم کے ہاتھ سے جا چکی تھی، اور ابو طالب بہت سخی انسان تھے، ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا ہدیہ کر دیتے تھے، اس لیے فاقے کی نوبت آ گئی، اور ابو طالب کے بچے روٹی کے لیے ایک دوسرے کے لیے لڑ پڑتے تھے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد دسترخوان پر آتا ہے تو تھوڑا کھانا بھی ہم میں کفایت کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب برکت ڈال دیتے ہیں، اور جس دن حضور دسترخوان پر تشریف نہ لاتے تھے اس دن میرے بچے روٹی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ تو اس فاقے والے حالات دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے عرض کیا کہ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، اور اجازت لے کر لوگوں کی بکریاں چرا کر مزدوری کرتے تھے۔ بکریاں چرانا تمام انبیاء کی صفت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے عظیم سبق ہے کہ معاش کمانا کوئی بری چیز نہیں، پھر چاہے وہ مزدوری کر کے ہی کیوں نہ کمایا جائے۔ اب اس فاقہ زدہ زندگی میں حضرت ابو طالب نے تجارت کا قصد کیا، اور سب سے پہلے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سامان تیار کیا۔ جب ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ چچا ملک شام جا رہے ہیں تو آپ نے ابو طالب کا کپڑا پکڑ لیا اور ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ ملک شام جانا ہے۔ ہمارے نبی حضرت ابو طالب کے بہت لاڈلے تھے، اس لیے ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ملک شام کی حدود میں پہنچے تو وہاں ایک کلیسا کے قریب قافلے کا پڑاؤ ہوا۔ اس کلیسا میں ایک راہب تھا جو کہ کلیسا سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس قافلے کے پڑاؤ کے بعد وہ کلیسا سے نکلا اور اس نے اعلان کیا کہ مکہ سے آنے والے قافلے کی میرے پاس دعوت ہے، سب جمع ہو جاؤ، اور دوسرے راہبین کو حکم دیا کہ وافر مقدار میں کھانا بناؤ، جو کہ قافلے والوں، بستی والوں اور راہ گزر مسافرین سب کو پورا ہو جائے۔ جب دعوت کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی کو سامان تجارت کی نگرانی کے لیے بٹھا دیا اور خود قافلے والوں کے ساتھ راہب کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ راہب نے پوچھا، ہل ترکتم احدا، کیا تم کسی کو چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو طالب نے فرمایا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو کہ سامان کی حفاظت کے لیے وہیں بیٹھا ہے۔ تو راہب کہنے لگا، اب تک کتنے ہی مکہ کے قافلے ملک شام گئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ میں نے کبھی انہیں دعوت دی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس بچے ہی کی وجہ سے یہ دعوت کی گئی ہو۔ لہٰذا جب ہمارے نبی کو بلایا گیا تو راہب آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس راہب نے ابو طالب سے دریافت کیا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب کہنے لگا کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہو سکتا، اور کہنے لگا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس بچے کا باپ اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس لیے میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں۔ پھر راہب نے آپ کو بلایا اور آپ کا نام دریافت کیا۔ آپ نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ اس کے بعد اس نے شق صدر کا پوچھا تو آپ نے تصدیق کی۔ پھر کہنے لگا، کیا میں آپ کی کمر مبارک دیکھ سکتا ہوں؟ تو ہمارے نبی نے اجازت دے دی۔ جو ہی اس نے کمر سے چادر ہٹائی تو مہر نبوت کی طرف نظر پڑی۔ وہ راہب آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور آپ کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہنے لگا، واللہ ھذا نبی ھذہ الامہ، اللہ کی قسم یہ اس امت کا نبی ہے۔ اور حضرت ابو طالب سے گزارش کی کہ اس بچے کو ملک شام نہ لے جائیں، وگرنہ یہود انہیں قتل کر دیں گے۔ پھر دعوت ختم ہونے کے بعد جب ہمارے نبی درخت کے نیچے بیٹھنے لگے تو ٹہنیاں مل کے گہرا سایہ کر رہی تھیں، اور یہ منظر حضرت ابو طالب نے بھی دیکھا۔ پھر راہب کہنے لگا، ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، کہ اس درخت کے نیچے سوائے آخری نبی کے کوئی نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو واپس مکہ میں بھیج دیا اور خود ملک شام چلے گئے۔
اب ہمارے نبی حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے اور عین شباب کی عمر آ گئی اور آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تھی۔ اس وقت قریش کی ایک خاتون تھیں جن کا نام خدیجہ تھا۔ یہ خاتون 2 شوہروں سے بیوہ تھیں اور ان کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ تمام قریش مکہ کے مال و دولت سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے یہ تجارت کے لیے نہیں جاتی تھیں بلکہ اپنا سامان تجارت کسی صادق اور امین انسان کے سپرد کر دیتی تھیں۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ بنو ہاشم میں ایک شخصیت محمد ابن عبداللہ ہے جن کی صداقت، امانت اور شرافت کا شہرہ ہے، تو انہوں نے ہمارے نبی کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیجا اور ساتھ اپنے ایک غلام کو جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی بھیج دیا۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام ہونے کی وجہ سے قریب نہیں بٹھاتے تھے اور نہ ہی ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی پانی پیتے تھے، لیکن محمد واحد شخصیت تھیں جن کے اخلاق کا میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب ملک شام پہنچ کر تمام مال تجارت بیچا تو دوسرے قافلے والے بیچے ہوئے مال کے عوض ملنے والی اشرفیاں مکہ مکرمہ لے آئے، لیکن ہمارے نبی نے ملک شام سے پھر مال تجارت خریدا اور مکہ مکرمہ میں آ کر بیچ دیا۔ یوں آپ کو دگنا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ کو علم ہوا کہ تجارت سے ناواقف آدمی نے بڑے بڑے تاجروں کو مات دی ہے اور اپنے کاروبار سے دیگر تاجروں کی بدولت زیادہ نفع کمایا ہے، تو بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ میسرہ آپ کے حسن، اخلاق، سیرت، کردار، شرافت اور دیانت کی مثالیں دیتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جس قدر دھوپ میں چل رہے ہوتے تھے لیکن ایک بادل محمد پر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا۔ جب کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو ٹہنیاں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا یہ کوئی بڑا شان والا شخص ہے۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں آپ سے شادی کر لوں، حالانکہ بی بی خدیجہ کو کوئی خواہش نہیں تھی، وہ بڑے بڑے تاجروں کو انکار کر چکی تھیں، لیکن ہمارے نبی کے کردار کی وجہ سے انہوں نے آپ کو خطبہ نکاح بھیج دیا اور ایک عورت جس کا نام نفیسہ تھا اس کو بھیجا کہ کسی طرح میرا خطبہ نکاح پہنچا دو۔ تو وہ نفیسہ ہمارے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا محمد حل ترغب فی الزواج، یا محمد آپ جوان ہو چکے ہیں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے بلکہ ابھی تک چچا کی کفالت میں ہوں اور جو کچھ کماتا ہوں وہ چچا کو ہی لوٹا دیتا ہوں۔ تو نفیسہ کہنے لگی، حل ترغب فی المال والجمال والنسب، کہ اگر مال، خوبصورتی اور حسب و نسب والی عورت میسر آئے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے نبی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور انہوں نے خطبہ نکاح بھیجا ہے۔ معزز سامعین، اگلی قسط میں ہمارے نبی کی ازدواجی زندگی ہم شروع کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔